ویسے چورن اور ویسے سرمے تو بڑے بیچے گئے، لیکن نبی کے نواسوں کا کردار جب نہیں بتایا گیا تو ہم ظاہری حلیے میں تو مسلمان رہے مگر اندر ہمارا اسلام باقی نہیں رہا، ہمارے اندر ہماری روح میں اسلام باقی نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے ہے۔ جن کو حضور اگر وہ نماز میں پشت پر چڑھ جائیں، کیونکہ سیدنا فاطمہ کا جو گھر تھا اس کا جو دروازہ تھا وہ مسجد نبوی میں کھلتا تھا، مسجد نبوی میں دروازہ، کبھی کبھی جب بچپنا کا زمانہ تھا تو حضرت امام حسن آتے تھے کھیلتے ہوئے تو رسول اللہ نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو پشت پر چڑھ جاتے تھے، اور رسول اللہ اپنا سجدہ لمبا کرتے تھے لیکن حسن کو اپنی پیٹھ سے نہیں گراتے تھے، تاکہ دنیا کو یہ پتہ چلے کہ ان نواسوں کا مقام کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی رفعت کیا ہے، ان کی بلندی کیا ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے اپنی گود میں ایک مرتبہ حضرت امام حسن کو لیا اور گود میں لے کر کے بٹھایا، صحابہ بھی موجود ہیں۔ اب حدیث بتاتی ہے کہ رسول اللہ اپنی گود میں لیے بیٹھے امام حسن کو، ایک مرتبہ حضور صحابہ کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ امام حسن کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ صحابہ کو، ایک مرتبہ امام حسن کو۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگا رسول اللہ کوئی اہم بات بتانے والے ہیں، اور پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگو ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا ہے، یہ سردار ہے، اور اللہ رب العزت مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں اس کے ذریعے صلح فرمائے گا، دو بڑے گروہوں میں اس کے ذریعے صلح فرمائے گا۔ بچپن میں رسول اللہ نے ان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی، اور جب آپ تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ مسلمانوں میں دو جنگیں بڑی ہو چکی تھیں آپس میں، اور ہزاروں مسلمانوں کا خون بہہ چکا تھا غلط فہمیوں کی بنیاد پر۔ اور پھر حضرت امام حسن مجتبیٰ کی خلافت جب آئی، حضرت علی کو بھی شہید کر دیا گیا اسی ضمن میں، حضرت امام حسن مجتبیٰ جب خلیفہ بنے اور لوگوں نے ان کو چنا، خود اپنی مرضی سے چنا، محبت سے چنا، عقیدت سے چنا، کیونکہ اس وقت میں امام حسن مجتبیٰ سے بہتر کوئی خلیفہ بنتا نہیں اور کوئی خلافت کے لائق نہیں تھا، اس لیے لوگوں نے ان کو چنا، جمہوریت نے چنا، لوگوں کی میجورٹی نے ان کو چنا۔ اب پھر جب انتشار بڑھا تو اس انتشار کے زمانے میں رسول اللہ کی جو وہ پیشن گوئی تھی کہ میرا حسن صلح کرائے گا دو بڑے گروہوں میں مسلمانوں کے، اب وہ پیشن گوئی جو ہے پوری ہونے کا وقت آیا ہے۔ یہ کوئی آسان بات ہے؟ ساری دنیا آج دیکھیے قتل و غارت گری کر رہی ہے، ساری دنیا کرسی کی لڑائی لڑ رہی ہے، ایک چیئرمین سے لے کے امریکہ تک، چھوٹے سے کاؤنسلر سے لے کے، ہمارے ہاں تو محلوں کا بڑے خراب حالات ہیں بھائی، ایم سی ڈی کا چناؤ ہونے والا ہے، 20 دعوے دار ایک محلے سے، ویسے بڑی غربت ہے مسلمانوں میں، لیکن ٹکٹ خریدنے کے لیے لاکھوں کروڑوں روپیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ یہ حالات ہیں ہمارے، اللہ رحم کرے ہمارے حالات پر۔ اگر اتنے پیسوں میں، آدھے پیسوں میں بندگان خدا کی خدمت کرو گے تو یہاں بھی عزت پاؤ گے اور مرنے کے بعد بھی عزت پاؤ گے۔ یہ تھوڑی سی کیلکولیشن کیا کرو، کبھی کبھی جو ہے اس حساب سے بھی سوچا کرو کہ جو تم کسی پارٹی کو پیسے دے کے آ رہے ہو، اگر اس پیسے سے اللہ کے بندوں کی خدمت کرو گے تو اس سے کہیں زیادہ اللہ تمہیں مرتبہ عطا فرمائے گا، نیت اگر درست ہوگی، نام اور شہرت نہیں ہوگی۔ تو حضرت امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کے وہ بیٹے کہ جب بچپن میں حضرت امام حسن مجتبیٰ کو لے کر کے جناب فاطمہ حاضر ہوئی حضور کی بارگاہ میں، کہا یا رسول اللہ ان بیٹوں کو کچھ عطا فرما دیں، تو حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ حسن کو میں نے بردباری عطا فرما دی، بردباری، حلم عطا فرما دیا، اور حسین کو میں نے شجاعت اور استقامت عطا فرما دی۔ بردباری کا جو تعلق ہوتا ہے وہ سینے سے ہوتا ہے، سینے سے دفن کرنا، چیزوں کو برداشت کرنا، بڑے بڑے معاملات کو برداشت کر لینا، اس کو کہتے ہیں حلم، بردباری۔ کہتے ہیں نا جی اگر آپ اس کو گالی بھی دیں گے تو اتنا بردبار ہے یہ جواب نہیں دے گا۔ تو ہمارے معاشرے میں وہ آدمی جو صبر کر لیتا بڑی عزتیں پاتا ہے۔ رسول اللہ کے نواسے کو حضور فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو بردباری عطا فرمائی ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ بالکل امام حسن مجتبیٰ رسول اللہ کی تصویر تھے، یعنی جب حضور کو دیکھنا ہوتا لوگ امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتے، جو حضور کا چہرہ مبارک تھا ویسے ہی حضرت امام حسن کا بھی تھا۔ تو حضرت امام حسن کو حلم عطا فرمایا گیا، بردباری عطا فرمائی گئی، اور جب ایسا وقت آیا کہ امت لڑنے والی تھی، لوگوں میں قتل و غارت گری ہونے والی تھی، لوگ ایک دوسرے کے خلاف تلواریں اٹھانے والے تھے، حضرت امام حسن نے اسی بردباری کا مظاہرہ فرماتے ہوئے معاہدہ فرما لیا، صلح فرما لی، اور جو حکومت تھی وہ حضرت امیر معاویہ کو عطا فرما دی۔ صرف اس وجہ سے کرسی قربان کر دی تاکہ امت میں قتل و غارت گری نہ ہو، صرف اس لیے انہوں نے عہدہ قربان کر دیا
کہ عہدے قربان کرنے سے امت میں انتشار بچ جائے گا، قتل و غارت گری بچ جائے گی، جھگڑے نہیں ہوں گے، فساد نہیں ہوں گے۔ مسلمانوں حالات کیا ہیں ہمارے؟ حالات کیا ہیں؟ اگر ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے جھگڑا ہو جائے تو کس حد تک ہم جا رہے ہیں، کس حد تک جا رہے ہیں؟ دلی سے لے کے جہاں جہاں میں گیا، میں نے ہر جگہ ایک ہی چیز محسوس کی کہ اگر دو بھائیوں میں آپس میں جھگڑے ہو گئے تو اللہ خیر کرے کہ ایک دوسرے کو ختم کرنے کے لیے وہ تیسرے کو چاہے وہ پرشاسن ہو یا پھر شوٹر ہو، جو بھی ہو، تیسرے کو وہ کوئی بھی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار ہیں اپنے بھائی کو مارنے کے لیے۔ کیوں؟ یہ باتیں اس وجہ سے پیدا ہوئی امت میں کہ نبی کے نواسوں کا کردار نہیں بتایا گیا۔ ویسے چورن اور ویسے سرمے تو بڑے بیچے گئے، لیکن نبی کے نواسوں کا کردار جب نہیں بتایا گیا تو ہم ظاہری حلیے میں تو مسلمان رہے مگر اندر ہمارا اسلام باقی نہیں رہا، ہمارے اندر ہماری روح میں اسلام باقی نہیں رہا۔ اس کا نتیجہ یہ سامنے ہے، جب کوئی کردار بیان ہوتا رہتا ہے، جب کوئی کردار سامنے سنایا جاتا رہتا ہے تو وہ کردار ہماری روح کے اندر منتقل رہتا ہے، لیکن ہماری مسجدوں سے نبی کے نواسوں کا ذکر غائب ہو گیا، باقی لوگوں کے بڑے ذکر ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضرت ابوبکر صدیق خلیفہ بنے، تو جب خلیفہ بنے ہیں تو رسول اللہ کا وصال ہو چکا تھا، اور اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق جو پہلے خلیفہ ہیں انہوں نے امام حسن مجتبیٰ کو اور امام حسین کو اپنی گود میں اٹھا کر کے خلافت کی پہلی شپث لی، منبر پہ بٹھا کر کے خلافت کی پہلی شپث لی۔ تو جو امیر المومنین ہے وہ اتنا پیار کریں اور آج کا مسلمان ذکر نہ کرے، یہ بڑی حیرت کی بات ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے۔